انسان کی زندگی کے سب سے جو خوبصورت دن ہیں وہ اس کے وہ دن ہیں جو اس نے حرمین شریفین میں گزارے ہیں۔ جیسے کہ بلا شعر پڑھ رہے تھے کہ وہاں نہ تو انسان کوئی مال و زر سے جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی دولت سے جا سکتا ہے۔ مجھے حج کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے کرم سے میں بارہا مرتبہ عمرہ شریف کی سعادت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کے علم میں ہے، سال میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ بلاوا آتا رہتا ہے فقیر کو، میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ جو 26 تاریخ گزری ہے پچھلے ماہ کی، میں واپس آیا ہوں مدینہ شریف سے۔ مدینہ منورہ میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی 10 دن کی، عید الفطر وہاں ادا کی، رمضان شریف کے کافی دن گزارے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب بھی وہاں پہ حاضر ہوا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو وہاں دیکھا ہے جو مالی لحاظ سے انتہائی غریب تھے، کمزور تھے، لیکن ان کو بھی میں نے وہاں پہ دیکھا ہے۔ اور کئی دوسرے ملکوں سے جو حضرات آئے ہوئے تھے، وہ سین حرم میں میرے ساتھ جب طواف کعبہ کر رہے ہیں یا قبلہ رمضان سب جائیں گے، یہ تو حج بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ، یہ اپنی نظروں سے کئی لوگ ایسے وہاں پہ دیکھیں گے اور اپنے کانوں سے ان کی آوازیں سنیں گے جن کو لبیک اللہم لبیک ان کی زبانوں پہ چڑھتا نہیں، یعنی ان کے لیے عربی اتنی مشکل ہے، وہ بڑی مشکل سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگوں سے میں نے وہاں سنا کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو ان کی زبان پہ اللہ اکبر نہیں تھا آتا، اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر کے لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان عظیم جگہوں کے مہمان بنتے ہیں۔ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی مجھ سے قبل کہ جو شخص حج کے لیے روانہ ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس دن انسان حج کر کے میدان عرفہ سے نکل رہا ہوتا ہے نا، میدان عرفہ سے نکل رہا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی ابھی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس کی زندگی کے ذمہ میں تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور شرعی آداب کے ساتھ حج کیا، کہ دوران حج اس نے شرعی آداب کا خیال رکھا، قیامت والے دن ایسے 300 آدمی جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اس حاجی کی سفارش پر اللہ ان 300 دوزخیوں کی بخشش فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ہاں آج لفظ حاجی کو بھی مذاق بنا دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو مذاق اڑانا ہو تو اس کو حاجی کہہ کے بلا دیتے ہیں۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ حاجی کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے۔ وہاں کوئی اپنی مرضی سے حاضر نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، وہاں دولت کی بات نہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جب انسان پہلا قدم رکھتا ہے نا حرم شریف میں، بیت اللہ شریف میں، ابھی اس قدم کو وہ اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ براہ راست اللہ کا مہمان ہے۔ صرف اس حج کرنے والے کے گناہ معاف نہیں ہو رہے، وہ وہاں اس دوران حج جس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے اللہ ان لوگوں کو بھی ایسے ہی گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں جیسے حاجی کو اللہ گناہوں سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں مؤدبانہ یہ گزارش ضرور کروں گا کہ وہاں جا کے خدا کے لیے ہمیں نہ بھولیے گا۔ جب اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں تو اس ڈیرہ ملکہ کے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھنا، ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرنا۔ اور دوسری میں یہ بھی گزارش کروں گا اپنے بھائی سے کہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوں تو ایک لمحہ ضرور نکالیے گا کہ ہمارا بھی سلام پیش کیجیے گا۔ یہاں میں نے ایک لمحے کا لفظ بولا ہے، اس پہ توجہ چاہوں گا آپ کی۔ یہ اس رمضان شریف میں نہیں، اس سے پہلے ایک رمضان شریف چھوڑ کے اس سے پچھلا جو رمضان المبارک تھا، ان دنوں میں الحمدللہ مدینہ منورہ میں تھا۔ تو آپ جانتے ہیں رمضان شریف میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ ہم سلام کے لیے مواجہ شریف کے قریب سے گزر رہے ہیں تاکہ سلام پیش کریں، تو رش اس قدر ہے کہ وہاں جو شرطے کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے،
وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یلا حاجی یلا یلا، تیز تیز چلتے رہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو موقع ملے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس جملے پر۔ اس میں تقریباً ہم اس سفر میں کافی سارے ساتھی تھے، تقریباً 22-23 لوگ تھے، جن میں میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب بھی تھے۔ ہمارے پاکستان کی ایک عظیم علمی شخصیت ہیں اور ہمارے بڑے اچھے محسن ہیں، دوست ہیں، صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب، وہ بھی اس واقعہ کے شاہد ہیں۔ ہم اکٹھے تھے اس سفر پر، اکٹھے سلام پیش کر رہے ہیں۔ جب ہم جالیوں کے سامنے آئے ہیں نا، مواجہ شریف کے سامنے، وہاں ایک پولیس والا کہہ رہا ہے اے میرے بھائی۔ وہ عربی النسل تھا، اس کی اردو زبان نہیں تھی، لیکن اس نے اردو کے چند لفظ سیکھے ہوئے تھے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بھائی، یہاں ایک سلام بھی کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہوگی کہ یہاں ایک سلام بھی، اللہ اکبر۔ اب عام لوگ گزر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جو ساعتیں یاد دل بھر میں گزریں وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں زندگی میں ایک مرتبہ یہاں سلام پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ بھی تمہارے لیے بہت ہے، یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اس کا میں نے دوسرا مطلب یہ سمجھا کہ اس دور میں، پہلے دور میں، ایک تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حاتم طئی، جو سخاوت میں بڑا نام رکھتا تھا۔ اس کے محل کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے سائل گزرتے۔ جو مانگنے کے لیے آیا ہے، بھیک مانگنے کے لیے، وہ ایک دروازے پہ داخل ہوتا، حاتم طئی سے بھیک مانگتا، پھر دوسرے دروازے سے آ جاتا۔ اسے روکا نہ جاتا کہ تو پچھلے دروازے سے لے چکا ہے، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، حتیٰ کہ 8 دروازوں سے اسے خیرات دی جاتی۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ میں نے جو اس پولیس والے کی بات کو سمجھا، میرا یہ دل کہتا ہے کہ وہ اس واقعہ کو ذہن میں رکھ رہا تھا کہ حاتم طئی کے دربار پہ جو لوگ حاضر ہوئے، وہ پہلے دروازے سے خیرات لے رہا ہے پھر بھی غریب ہے، دوسرے دروازے سے لے رہا ہے پھر بھی غریب ہے، تیسرے دروازے پہ آ رہا ہے وہ پھر بھی غریب ہے، حتیٰ کہ 8 دروازوں پہ خیرات لیتا ہے پھر بھی وہ غریب ہے۔ یہ وہ دنیا کے عام کسی سخی کا دروازہ نہیں۔ وہ سپاہی کہہ رہا ہے یہاں ایک سلام بھی کافی ہے۔ وہ دربار ہے حاتم طئی کا کہ فقیر آنے والا 8 دروازوں پہ خیرات لے کے بھی غریب رہتا ہے۔ یہاں جسے ایک گھڑی بھی حاصل ہو گئی، اس کے دونوں جہانوں کو اللہ نے سنوار کے رکھ دیا ہے۔ یہاں ایک سلام بھی کافی ہے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا جس کا تصور تھا ابھی تک خیالی۔ کئی سخت احادیث مبارکہ ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن پہ حج فرض ہوا، صاحب استطاعت ہو گئے، حج فرض ہو گیا، وہ حج کے لیے روانہ نہ ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ہمیں ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کر مر جائیں، چاہے وہ نصرانی ہو کر مر جائیں۔ جو حج پہ نہیں جا رہے، استطاعت رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے ان کا ایمان سلامت رہے یا نہ رہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو حج پہ آ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو مانگتے ہیں ہم انہیں عطا کرتے ہیں، اگر یہ نہ مانگیں، لبوں کو بند رکھیں، ہم پھر بھی ان کی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ یہاں قبلہ فاروق صاحب ایک بات کر رہے تھے اور علامہ صاحب نے بھی غالباً وہ حدیث شریف پیش کی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، میں اس سے تھوڑا سا آگے کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب آپ سلام کے لیے مواجہ شریف کے سامنے ہوتے ہیں، پہلے تو میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور بالخصوص رمضان صاحب کے لیے جملے میں ضرور کہوں گا کیونکہ یہ جانے والے ہیں، ان کو یہ باتیں یاد رہیں گی۔ جب انسان
سنہری جالیوں کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے نا، وہ بالکل حضور کے آمنے سامنے ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، غلام حضور کے قریب کتنا ہے، کتنا قرب اسے عطا کیا گیا ہے۔ ساری زندگی میں یہ بات قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جسے مواجہ شریف کے سامنے ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کا موقع ملا ہے نا، اور اس نے ادب کے ساتھ حاضری پیش کی ہے، ادب کے ساتھ، اس کا دل حاضر تھا وہاں پہ اور اس کی آنکھیں وہاں پہ ادب کے ساتھ جھکی ہوئی تھی، لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، اے پائے نظر ہوش میں آ کے یہ کوہ نبی ہے۔ اگر اس نے ادب کے ساتھ ایک لمحے کے لیے وہاں پہ حاضری پیش کی ہے، میں یہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں پھر اس کے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہی۔ سائیوں نے اس قدر کرم کر دیا ہے کہ اس کو کسی چیز کی پھر طلب نہیں رہی، کسی چیز کی ضرورت اس کو نہیں رہی۔ جب آپ مواجہ شریف میں ہوتے ہیں، آپ حضور کے قریب کتنے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ماں سفر پہ، یہ بیٹا میرا بیٹھا ہوا ہے زریز، یہ بھی میرے ساتھ تھا، ہم اکثر قدمین شریفین کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں مسجد نبوی شریف میں۔ تو میں نے ایک دن سے ساتھیوں سے کہا، تمہیں پتہ ہے تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضور کے قدموں میں بیٹھے ہو۔ آپ سمجھ جائیں گے، ایک حدیث مبارک ہے بڑی مشہور کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ ہمارے ایک چورا شریف کے ایک بہت بڑے بزرگ بھی گزرے، حضرت خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وصیت تھی کہ میری قبر میری ماں کے قدموں کے نیچے بنائی جائے۔ ان کی قبر وہاں ماں کے قدموں کے نیچے بنائی گئی۔ آج بھی ان کی قبر والدہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ گئے وہ تو جنت کی فضا میں بیٹھ گئے، اور جو امام الانبیاء کے قدموں کے نیچے بیٹھ گئے وہ کس قدر عظیم مقدر رکھتے ہیں اور کتنا عظیم سرمایہ کو وہ سمیٹ رہے ہیں۔